بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسرا۔ آئی ہوپ آپ تمام اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس کلاس میں سورہ انفال کا آخری رکوع یعنی آیات نمبر 70 تا 75 کی ایکسرسائز کریں گے۔ سب سے پہلے الفاظ مانی، او جگہ دی، پناہ دی۔ یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے مہاجرین اور انصار کی کہ مہاجرین نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ کے انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کی اور ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ دوسرا لفظ ہے استنصروا، انہوں نے مدد چاہی۔ یہاں پہ غیر مہاجرین کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ ہجرت نہ کر سکے، تو اگر وہ بھی آپ سے مدد کے طلبگار ہوں تو ان کی مدد کرنی آپ پر واجب ہے۔ اور تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے اولو الارحام، خون کے رشتہ دار، سگے رشتہ دار جو ہیں۔ التمارین، تمارین کہتے ہیں مشق یعنی ایکسرسائز۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں یعنی جو تمہارے پاس گرفتار ہو کے آئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ دو باتیں ہوئی ہیں، ایک یہ کہ وہ مال جو ان سے چھن گیا ہے یعنی جو مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کو ملا یا انہوں نے جو فدیہ ادا کر کے وہ آزاد ہوئے تھے، تو اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔ بعض لوگ بچوں ایسے بھی تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن وہ اپنی کسی مجبوری کے تحت ہجرت نہ کر سکے، اور جب غزوہ بدر ہوئی تو وہ لوگ مجبوری کے تحت کفار کے گروہ میں شامل تھے لیکن حقیقتاً وہ مسلمان تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے بدری قیدیوں کی اقسام۔ بدری قیدی سے مراد یعنی غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہوئے تھے، جو لوگ گرفتار ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے تھے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کفار جو کافر تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن وہ مجبوری کے تحت ہجرت نہ کر سکے اور پھر غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے وہ لڑے تھے۔ تو بدری قیدیوں کی دو اقسام ہیں، ایک کفار اور دوسرے وہ لوگ جن کے دل نور ایمان سے منور ہو چکے تھے مگر مجبوراً وہ ہجرت نہ کر سکے۔ دلی طور پر مسلمان قیدیوں کو بشارتیں۔ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہم تو مسلمان ہیں، مجبوری کے تحت ہم لڑنے آئے تھے، ہم سے کیوں فدیہ لیا جا رہا ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو فدیہ جو مال تم سے لیا گیا ہے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا زیادہ دے گا، اور دنیا کا بھی آپ کو کئی گنا ثواب ہے اور آخرت میں بھی آپ کو اس سے بہتر عنایت فرمایا جائے گا۔ مال کی بشارت، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی اور درخواست کی کہ 24 اوقیہ سونا میرے پاس نکلا ہے۔ اوقیہ بھی بچے اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ سونے میں گرام آ جاتا ہے، تولہ، ماشا، ٹھیک ہے، اس طرح اوقیہ بھی اس کی پیمائش کا ایک ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو حساب میں لگایا جائے۔ تو خدا کی قسم یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سونے کے عوض مجھے 20 غلام عنایت کیے، اور جن میں سے ہر ایک میرے سرمایہ سے تجارت کرتا ہے اور کل نفع مجھے ملتا ہے، اور اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا امیدوار بھی ہوں۔ یعنی مجھ سے جو 24 اوقیہ سونا جو ہے وہ لیا گیا تھا،
تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 غلام دیے، اور وہ 20 غلام ہر روز میرے لیے تجارت کرتے تھے، اور اس سے جو نفع ملتا تھا وہ مجھے ملتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے معاف بھی کرے گا۔ اور چوتھا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے بخشش کی بشارت۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کاش مجھ سے اس مال سے جو آپ وسلم نے لیا ہے کئی گنا زیادہ لیا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مال سے بہتر عنایت کر دیا ہے۔ یعنی 20 غلام عنایت کر دیے، جس میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں میرا مال ہے اور جس سے وہ کمائی کرتا ہے۔ یعنی وہ ہر روز تجارت کرتے ہیں، ہر روز کماتے ہیں، اور وہ ساری کمائی کا فائدہ جو ہے وہ کس کو پہنچتا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی امید بھی ہے۔ یعنی مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بخشش کی بشارت بھی عطا فرمائی، یعنی دنیا میں بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت دی اور اس سے بہتر عطا کیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بخشش کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ 5واں پوائنٹ آتا ہے فریبی قیدی۔ قرآن کے اندر ہے، اور اگر وہ آپ سے فریب کرنا چاہیں، فریب کہتے ہیں دھوکہ کرنا چاہیں، تو پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں۔ دغا بھی فریب کو کہتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قابو میں دے دیا ہے، اور خدا دانا و حکمت والا ہے۔ دانا کہتے ہیں عقل مند کو۔ یعنی ایسے قیدی جو فدیہ دے کر یا مفت قید سے چھوٹ کر بدعہدی کریں تو عہد شکنی کا وبال ان پر پڑے گا۔ یعنی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس کے بعد عہد شکنی یعنی جب اس وعدے کو توڑیں گے تو اس کا عذاب جو ہے وہ ان کے سر ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ عہد الست، عہد الست وہ وعدہ جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے کیا تھا۔ ساری روحیں اکٹھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ عہد الست کو اشارتاً استعمال کیا ہے، یعنی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے اس سے پہلے توڑ دیا اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، انہیں اس عہد شکنی کی سزا ملی ہے۔ عہد شکنی کہتے ہیں وعدے کو توڑنا، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابو میں کر دیا۔ اگر پھر عہد شکنی کریں گے تو ہم دوبارہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں دے دیں گے۔ یعنی اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق تھے، جو بظاہر مسلمان تھے لیکن حقیقتاً مسلمان نہیں تھے۔ اس کا معلوم ہوا تھا غزوہ بدر کے روز کہ کچھ لوگ جو تھے وہ کفار کے ساتھ جا ملے تھے، تو اس حوالے سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے عہد شکنی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ اگر اس طرح وعدہ توڑیں گے تو ہم دوبارہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں دے دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو غزہ جمحی کو بدر کے دن بغیر فدیہ لیے اپنی عنایت سے چھوڑ دیا تھا اور اس سے عہد لیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن سے فدیہ لیا گیا تھا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا تھا، اور ان میں دو لوگ ایسے تھے کہ جو غریب تھے وہ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں تو ان کی طرف سے یہ فدیہ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا تھا، لیکن ان سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ ہمارے خلاف آئندہ کسی مشرک کی حمایت نہ کرنا، یعنی ہمارے خلاف لڑائی میں کسی مشرک کا ساتھ نہ دینا۔ لیکن احد کی جنگ میں مشرکوں کے ساتھ پھر یہ آیا اور یہ گرفتار ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور یہ لوگ قتل ہوا گیا۔ تو حضور پاک شکنی سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو وعدہ لیا تھا کہ آئندہ ہماری مخالفت میں مشرکوں کا ساتھ نہ دینا، تو جب انہوں نے اس طرح کیا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جب دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ تھا بچوں آج کا ہمارا سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ شکریہ۔